من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک وما هی من الظالمین ببعید۔ سو جب ہمارا عذاب آپ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کر دیا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھر کے کنکر لگاتار برسائے، جو کنکر آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور یہ صدا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب اور ان کے انجام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا فرمان علی شان ہے، جو لوطی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم جو بدفعلی کا عمل کرتی تھی، ایسی قوم ان قریب میری امت میں بھی ہوگی۔ ایسی قوم ان قریب میری امت میں بھی ہوگی جو مردوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے، اور عورتوں سے جب ایسا ہوگا تو ان پر قوم لوط کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان پر سجیل کی کنکریاں برسائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، وما ہی من الظالمین ببعید۔ شیطان سے نا جی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ وہ عمل بتا جو تجھے پسند ہے اور اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، جس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے کہا جناب مجھے ایک ہی عمل خوش کرتا ہے، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اور یہی عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کر دیتا ہے۔ اور یہ خدا کی قسم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک حرف بعین ہی اسی طرح پورا ہو رہا ہے۔ زمانہ جس طرح آگے چل رہا ہے، قرآن پاک مزید کھل کے اس کی آیات اور اس کی نشانیاں اور آقا جی کے فرمان کی حکمتیں دیکھیں۔ جب بھی کبھی حکیم بات کرتا ہے نا جی، مریض سے اس کی بیماریاں پوچھتا ہے، نہ بھی پوچھے تو اپنے تجربے کی بنا پر وہ نبض کو دیکھتا ہے، نبض کو دیکھنے کے بعد خود بتا دیتا ہے۔ اب تو ایسے حکیم مر گئے ہیں، کوئی شاید دانہ دونا کوئی زندہ ہو تو ہو، ورنہ حکماء ایسے نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے، وہ بتا دیتے تھے آپ کو کہ اس کا جسم کون سا ہے۔ آج کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا جی تو ان سے پوچھیں کہ جناب آپ جو علاج کر رہے ہیں کس جسم اور کس مزاج کے مطابق علاج کر رہے ہیں، وہ نہیں آپ کو بتا سکے گا کہ جسم میں بادی بھی ہوتی ہے، بادی جسم بھی ہوتا ہے، آبی بھی ہوتا ہے، خاکی بھی ہوتا ہے، خشکی بھی ہوتی ہے، تری بھی ہوتی ہے، ہاں جی، گرم مزاج بھی ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج بھی ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ سر میں درد ہے وہ سیدھی ڈسپرین دے دے گا، بخار ہے پیناڈول دے دے گا، لو جی پھڑو۔ اس کو تمیز ہی نہیں ہے تشخیص کرنے کی۔ ان کی تشخیص کیا ہے جی؟ ٹیسٹ لکھ کے دے دو۔ مریض پہلے مرتبہ آپ کے پاس آئے، جناب جو اس کی جیب میں ہے وہ سارا کچھ وہ ان کو دے دو جی، فلانا ٹیسٹ کر دو، فلانا ٹیسٹ کر دو۔ تو آپ نے اتنا سال جو پیسہ کروڑوں روپے لگا کے آپ نے کیا کی؟ آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ مریض آپ کے پاس آیا، آپ تشخیص کریں، اس بیماری کی تشخیص کر کے آپ، ہمارے حکماء وہ پیشاب دیکھ کے بتا دیتے تھے اس کو کیا بیماری ہے، نبض پکڑ کے بتا دیتے تھے اس کو کیا مرض ہے، جو بھی مرض ہوتی ہے وہ فوراً پہچان جاتے۔ کائنات کے سب سے بڑی حکیم، سب سے بڑے دانا، سب سے بڑے حکمت والے تیرے میرے سونے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے آگے قوم کیسے آنے والی ہے، ان کی مزاج کیسے ہوں گے اور یہ کیا کیا فعل کریں گے۔ پھر حضور نے ان مریضوں کی بیماری کی تشخیص کر کے ان کو علاج بتایا۔ اب یہ جو احادیث ہیں یہ دراصل علاج ہے اس بیمار معاشرے کا، کہ اس معاشرے کے اندر برکت چاہیے تو یہ گند نکال کے پھینکنا پڑے گا۔ وہ نا جی پرانے زمانے میں پچھنے لگواتے تھے، پچھنے، کچھ لوگ کچھ یہاں پہ لگواتے تھے، کچھ کمر پہ لگواتے تھے، کچھ ہاتھ پہ لگواتے تھے، کچھ پیر پہ، مختلف مقامات۔ پھر اس کے بعد حجامہ آ گیا، اس کے اندر کیا ہے جی؟ خون جسم سے گندا نکال دینا۔
کچھ لوگ جونکے لگایا کرتے تھے، جونکے لگا کے وہ گندا خون جسم سے نکال کے پھینک دیتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ جو بیمار معاشرے کے اندر یہ گندا خون تھا نا جی، گندا خون، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا نکال کے پھینکو بھائی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا معاشرہ صحت مند رہے، تو ہمارا معاشرہ پھلے پھولے، اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تو پھر یہ کام نہیں کرو۔ اگر یہ کرو گے تو آقا جی نے کیا کیا، پھر جس طرح ان کے اوپر پتھر برسے تھے، پھر انتظار کرنا تمہارے اوپر بھی یہی پتھر برسیں گے۔ اچھا جی، اب ان کے جو عذاب کے اسباب تھے، ایک تو یہ سبب تھا نا جی بدفعلی کرنا، ان کے اندر ایک یہ عارضہ تھا، جیسے میں نے پچھلے دنوں میں کنز المال کی آپ کو حدیث سنائی تھی کہ 10 وجوہات کی بنا پر قوم لوط فنا ہوئی تھی، عذاب کا شکار ہوئی تھی۔ میری امت کے اندر 11 ہوں گے۔ وہ 11واں کیا تھا جی؟ عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ 11 جرم جو تھا جس کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا، وہ عورتوں کا اچھا جی، ایک تو یہ تھا بدفعلی کرنا، مردوں کا مردوں کے ساتھ، ہمارا عورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، یہ دونوں سمٹم ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر بیمار معاشرے میں۔ دوسرا، راستے روکنا، ڈکیتی کرنا، سادہ لفظوں میں ڈکیتی کرنا۔ آپ اندازہ کیجئے، پہلے ڈکیت راستوں پہ بیٹھتے تھے، اور راستوں میں بیٹھ کے وہ مسافروں کو لوٹتے تھے، حاجیوں کو لوٹتے تھے، اس طرح لوٹ۔ اب ڈکیتوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہ گھروں میں گھس کے ڈکیتیاں کرتے ہیں، دکانوں میں گھس جاتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب وہ کس پریشانی میں ہے لوٹنے والا بیچارہ، کس پریشانی میں نہیں، وہ آپ کو کیا بتا سکتا ہے۔ اچھا جی، وہ قوم راستے میں بیٹھ کر لوٹا کرتی تھی، ہمارے اب گھروں میں تو کیا ہماری جیبوں میں گھس گئے۔ میرا بینک اکاؤنٹ تو ہے کوئی نہیں، اتنے پیسے کو نہیں ہوتے، ادھر سے تنخواہ آتی، ادھر سے ختم ہو جاتی، اور مہینے کے آخر میں ہم منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب کیسا گزارا کرنا۔ میرے اکاؤنٹ میں تھے جی 1600 روپے جائز کیش میں، 1600 روپے تھا۔ وہ ایک مکار آدمی نے مجھے میسج بھیجا، مجھے نہیں سمجھ میں آئی، اس نے میسج بھیج دیا 5000 روپے کا کہ جی 5000 روپے آ گئے۔ اچھا جی، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جی۔ اس نے پھر فوراً فون کر دیا، اس نے کہا میسج دیکھے نہیں، میرا 5000 روپے آیا ہے۔ میں نے میسج دیکھا، میں نے اکاؤنٹ میرا بھی مت واری گئی، میں اکاؤنٹ کھول کے نہیں دیکھا اس میں واقعہ بھی آئے ہیں کہ نہیں آئے، لیکن میسج میں نے پڑھ لیا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جی 4 پن کا کوڈ آئے گا، وہ آپ مہربانی کر کے مجھے بتا دیں تو میرے پیسے واپس آ جائیں گے۔ میں کمپنی والوں کو، میں نے بھی جو ہے نا بیوقوفی میں اس کو بتا دیا، جو میرے ہی فون پہ وہ کوڈ بھی آیا۔ وہ خبیث آدمی نے میرا سارا اکاؤنٹ خالی کر دیا وہ جڑے 1600 روپے سے رو بھی گئے۔ میں کہا دیکھو، اب ہماری جیبوں میں بھی ڈاکے پڑ رہے، آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں، آپ کے فون بھی محفوظ نہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی محفوظ نہیں، کوئی شے محفوظ کوئی نہیں، لوٹ کے لے گئے۔ وہ قوم صرف سڑکوں پہ بیٹھ کے لوٹتی تھی، یہ جناب گھروں کے اندر گھس کے۔ میں عمرہ شریف پہ گیا نا جی، تو وہاں پر میں نے صرف واٹس ایپ ہی استعمال کیا، وہ بھی رابطے کے لیے۔ کسی نے وہاں سے میرے عمرے کی تصویریں لے کے انہوں نے میرا نیا فیس بک اکاؤنٹ بھی بنا دیا اور میرا واٹس ایپ بھی انہوں نے ہیک کر لیا۔ اب میرے سارے رشتہ داروں کو، میرے بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے کزنوں کو، میرے رشتہ داروں کو، سب کو میسج چل گیا جناب مجھے پولیس نے پکڑ لیا، سعودی پولیس نے پکڑ لیا، 5000 ریال جو ہے نا فوراً دو، لاکھوں روپیہ دو تو تمہاری بچت ہوگی، ورنہ تم جو ہے نا جی اس کو جیل ہو جائے گی۔ وہ سارے پریشان جناب، بہن بھائی رشتہ دار سارے میرے پریشان جناب، بار بار جناب وہ مجھ سے رابطہ کریں، فون کریں۔ وہاں پہ میں سم لے کے کوئی نہیں گیا تھا، بس میرا رابطہ تھا گھر والوں سے، وہ سارے گھر والوں کو فون کریں۔ میں نے پھر ان سے کہا سب کو منع کر دو، سب کو باری باری فون کر کے منع کرو، میرے نام پہ کوئی بھی پیسہ مانگے کسی کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دینا، آپ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل فراڈ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا یار پتہ کر، پتہ لگا جی کوئی راجن پور علاقے کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ اس مائی کے نام پہ سم ہے جس کے نام پہ یہ سارا جو ہے وہ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں وہ تو راستوں میں لوٹتے تھے، یہ تو میں اس وقت عمرہ کر رہا تھا اور میرا تیسرا چکر تھا طواف کرتے ہوئے،
اور اس وقت مجھے گھر والوں کا فون آئی جائے. میں نے کہا یار خدا کا واسطہ تھوڑا مجھے طواف کر لینے دو. اس کے بعد میں نے کہا یہ سارا ہو گیا ہے, ساری بہنوں بھائیوں کا فون آ رہا ہے, ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. میں خود پریشان ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں, کوئی سادہ آدمی, کوئی غریب آدمی, کوئی ماڑا آدمی, وہ تو زندہ بھی ہے نا, یہ بھی اللہ کا کرشمہ, اور شاید ہی کوئی ایسا بچا ہو جس کو فرار نہ کیا گیا. وہ لوگ راستے میں بیٹھ کے لوٹتے تھے, یہ سر عام لوٹی جا رہی. پھر اس قوم کے ایک یہ تھی سبب عذاب کا. تیسرا سبب جو تھا, سر عام فوش گوئی کرتے تھے. سر عام فوش گوئی, سڑکوں پہ بیٹھے تب گندی گندی باتیں, ہوٹلوں پہ بیٹھے گندی باتیں, دکانوں پہ بیٹھے گندی باتیں, دفتروں میں بیٹھے گندی باتیں. اب تو اللہ کے فضل سے باقاعدہ اسٹیج ڈرامے والے اتنی گندی گفتگو کرتے ہیں, اتنی گندی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے. وہ لوگ صرف گندی باتیں کرتے تھے, ہم نے گندے گندے ڈرامے بنا دیے. بیوی کسی کی ہے, عشق میں کسی کی پڑے ہوئی ہے. بیوی کسی کی ہے, پھنسی کسی کے ساتھ ہوئی. بیوی کسی کی ہے, دوسری بیوی کو آر دے رہی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ میرے اتنے یار ہیں تو تیرا یار ہی کوئی نہیں. جو وہ قوم سر عام گندی گفتگو کرتی تھی, آج ہمارے معاشرے کی بھی یہی ہو چکی ہے. آپ کسی بھی بیٹھک کے اندر بیٹھ جائیں, 10 سے 15 منٹ نہیں گزریں گے, وہ لوگ اپنی اوقات میں آئیں گے اور گندی گفتگو شروع کر دیں گے. یہ اس معاشرے میں تیسری وجہ تھی عذاب کی. چوتھی وجہ تھی نبی کی تکذیب کرنا, نبی کی. اب یہاں پہ آ کے نا جی, اب 2 بندے آئے, انہوں نے کہا آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا یار یہ کام اس طرح نہیں, حدیث پاک میں اس طرح. حدیث کی طرح اینٹیں ہوندی نہیں, اینٹیں ہوندی. میں کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ, حدیث ہے. وہ بڑے نا مذہبی بن رہے تھے, ایک خاص مکتبہ فکر کے تھے, میں نے نام نہیں لیتا. اب ان جاہلوں کی وجہ سے ان کا کیا قصور ہے. میں نے کہا جاؤ پہلے کسی اپنے مفتی سے بات کرو اور جا کے یہ حدیث پوچھ کے, یہ حدیث اس طرح نہیں, یہ اس طرح ہے. وہ کہتے لو جی ہم فتویٰ لے کے آئیں گے, کل لکھوا کے لائیں گے, لو جی آج جاؤں دے. 4 مہینے ہو گئے, نہیں بڑے مسیطے. میرا سارا دن ساری رات میرا کام کتابوں کے ساتھ ہے, حدیث کے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ ہے. مجھے جو نہیں پتا ہوتا میں کہہ دیتا ہوں سیدھا, یار دیکھ کے بتا دوں. جو پتہ ہے بیان کر دیتے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اب ایک محفل پہ میں گیا ربیع الشریف, وہاں پہ نے جی دف بجا رہے, میں نے رکوا دی. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس حدیث سے جو ہے وہ دلیل ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, شاید میری نظروں سے نہ گزری ہو. میں نے کہا جی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے. کہتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی بچیوں نے دف بجائی. میں نے کہا ٹھیک ہے, بے شک ٹھیک ہے. میں کہا آپ بچی ہیں, وہ نابالغ بچی تھیں, آپ نابالغ ہیں, آپ بچی ہیں. انہوں نے دف بجائی تھی لکڑی کے گھیرے والی, ہاں جی, اور آپ یہ کون سی لے کے بیٹھے ہیں, سٹیل کے گھیرے والی. وہ بیس جو ہے نا جی بے ترتیبی بجائی تھی انہوں نے, آپ جناب گانوں کی طرز پہ بجا رہے ہیں. تیسری بات آپ یہ بتائیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے یہ ثابت ہے جب حضور مدینہ تشریف لا رہے تھے, ابھی تو دین مکمل ہی نہیں ہوا, ابھی تو کتنی آیات بینات آنی تھی, نہ قرآن مکمل ہوا نہ دین مکمل ہوا. دین تو مدینے میں آنے کے بعد مکمل ہوا, اس کے بعد آپ کوئی ثابت کر. تو یہ سارے خرافات نبی کی توہین کرنا ہے, نبی کی تکذیب کرنا ہے. کسی جھوٹے بندے کے لیے جہنمی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے نبی پر جھوٹی بات بتا دی. پھر ان کی جو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی عذاب کی وجہ تھی, ایک یہ تھی اللہ تعالیٰ سے نا امیدی اور سرکشی کرنا. اللہ نے ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ سے نا امیدی کتنی ہے. ہم سود کھاتے ہیں, ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں. بڑے بڑے مذہبی شخصیات سودی کاروبار میں, حرام کے کاروبار میں, ان کاروبار کے اندر سے وہ اس لیے کما رہے ہیں, ان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہی کوئی نہیں کہ اللہ ہمارا رازق ہے اور ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا. پھر اس قوم کی جو عذاب کا سبب تھا غفلت تھی اور حدود اللہ کا توڑنا. ہاں جی, جھوٹ نہ بولو, جڑا سچ بولے وہی جھوٹا لگے. جو سچا آدمی ہو نا جی وہ جھوٹا. اچھا, اگلی ان کی جو تھی نا جی عذاب کی وجہ, وہ یہ تھی کہ نبی
نبی اس وقت کے نبی کو ان کے مہمانوں کو بے عزت کرنا، ٹونٹ کرنا، مذاق کرنا، ان کی جو بے ادبی بے حرمتی کرنا. آج نبی تو زندہ نہیں ہے لیکن نبی کے وارث زندہ ہیں. آج جو نبی کے وارثوں کے اوپر، میں یہ نہیں کہتا کہ گندی مچھلیاں نہیں ہیں، جو گندی مچھلیاں ان کو چھوڑیں، جو ٹھیک لوگ ہیں. علماء کا مذاق اڑانا، علماء کی توہین کرنا، علماء کی بے ادبی کرنا، یہ اس قوم کے اندر ابھی چل رہا ہے. اچھا جی، پھر ایک اور جو ان کی اپنا برباد ہونے کی وجہ یہ تھی، ان کی برباد ہونے کی وجہ ان میں سے ایک یہ وجہ تھی کہ عورتوں ہماری وجہ میں سے وہ مردوں میں کرتے تھے، ہماری عورتوں کے ساتھ عورتیں بدفعلی کرتی جا رہی اور دن دناتی ہوئی. وہ پچھلے دنوں میں ایک پکڑی گئی تھی نا جی، میڈم پنکی ڈان، ہاں جی، اور اس کے بعد پھر ایک اور میڈم بھی پکڑی گئی. وہ میڈم دے کولوی کو 1500 نمبر نکلے نے، بڑے بڑے جنات کے، بڑے بڑے صاحب جو ہے نا جی. پاکستان کے اندر ایک نئی جو ہے نا جی وہ بدفعلی کی آئی ہے، اس کو کہتے ہیں وائف سویپنگ. وائف سویپنگ کیا ہوتا ہے؟ کسے دی بیوی کسے دے نال، ان دی بیوی ان دے نال، اس کو کہتے ہیں وائف سویپنگ. میری بیوی آج دی رات تیری، تیری بیوی آج دی رات میری. چلو، یہ وائف سویپنگ پاکستان کے اندر آ رہا ہے اور سر عام ہو رہا ہے. اب یہ آپ اندازہ کر لیجئے، بدفعلی کرنا، راستے روکنا، سر عام فحش گوئی کرنا، نبی کی تکذیب کرنا، حق بات سے نفرت کرنا. حق بات سے ان کو اتنی شدید نفرت تھی، کوئی بھی سیدھی بات کرتا تھا اس کے گلے پڑ جاتے تھے، اس کو بے عزت کرنا شروع کر. آج آپ دیکھیں یہ جتنی، میں سب سے زیادہ نعت خانوں سے زیادہ، نعت خانوں کا قصور ہی کوئی نہیں نا، نعت خانوں کا قصور ہی کوئی نہیں. یہ جتنے بھی دف بجا رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں. قصور ان بانیان محافل کا ہے جو تھے تو تماشبین لیکن بن وہ مذہبی گئے، اب ان کا وہ جو تماشبینی والا جو ہے نا جی وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. اور موقع پرست ہر دور کے اندر ہوتا ہے، موقع پرست ہر جگہ پہ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا دیکھیں نا جی، اللہ معاف کرے، آپ کسی عالم کو ایسے اٹھا کے بھی تو پیش کر سکتے ہیں، ہاں جی، ایسے اٹھا کے بھی پیش کرنا، لیکن پورا اب تو باقاعدہ پورا منظر، ادھر سے میوزک بج رہا ہے، ادھر سے نعت ہو رہی ہے، اور نعت میں پیچھے سر کون سے گانوں والے، ادھر سے پھر تماشبین کا اندر کا وہ اصل تماشبین جاگا. اس نے کہا چلو ہم نے جو ان نائکاؤں پہ ہم نے نچھاور کرنے، ہم ان کے اوپر نچھاور کریں، ان کے اوپر نچھاور کے، وہ ان کی قلبی تسکین ہو گئی. اب جب آپ سن رہے ہیں علماء بیان کر رہے ہیں یہ حرام کام ہے، یہ حرام کام ہے، تو کیا بانیان محفل نہیں سنتے؟ ان کے کان بند ہیں. علامہ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، وہ کہتے تھے یہ مذہبی مجرم، یہ محفل میلاد نہیں، یہ مذہبی مجرم. اب تو ڈانس بھی شروع ہو گیا نا جی، اب ڈانس بھی، پہلے ذکر کے ساتھ ڈانس نہیں ہوتا تھا، اب اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی ڈانس شروع ہو گیا. نعت خانی میں تو ناچنا کودنا تھا ہی تھا، اب اللہ کے ذکر میں بھی جو ہے نا جی وہ چیز. یہ اصل میں تھے تماشبین، من مذہبی گئے مجبوراً، اب وہ اپنے دل کی تسلی کو پورے کر رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ان تمام خرافات سے، ان گندی عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور آقا جی کی سچی غلامی نصیب فرمائے.